بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے اور عورتوں کے تعلق سے دو مختصر مسئلے پیش کر رہا ہوں۔ ایک خاتون ہے جس نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی عورت حالت حیض یا حالت نفاس یا حالت جنابت یعنی کہ اپنے شوہر سے جو ملاقات کرتی ہے اس حالت میں غسل سے پہلے مہندی لگا لے، پاک ہونے سے پہلے مہندی لگا لے اور پھر وہ پاک ہونے سے پہلے ہی اس کو دھو ڈالے، تو کیا اس مہندی کو چھڑانا، رنگ کو چھڑانا پاک ہونے کے لیے شرط ہے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کچھ عورتیں کہتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مہندی لگا لینے سے عورت اگر غسل بھی کرتی رہے، کتنا ہی غسل کر لے، وہ پاک نہیں ہوتی۔ کیا حکم ہے شریعت کا اس بارے میں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ناپاکی کی حالت میں، حالت حیض، حالت نفاس یا حالت جنابت میں اگر کوئی عورت ناخن تراش لے اپنے، تو کیا اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ناخن دوبارہ سے نہیں بڑھ جائیں گے؟ عورتیں کہتی ہے کہ اس وقت تک یہ بدن سے پاک نہیں ہو سکتی، نجاست سے پاک نہیں ہو سکتی، حیض سے پاک نہیں ہو سکتی، جنابت سے پاک نہیں ہو سکتی، نفاس سے پاک نہیں ہو سکتی، جب تک کہ یہ اپنے ناخن جو اس نے تراشے ہے وہ بڑھ نہ جائے، اپنی اسی حالت پہ نہ آ جائے جتنے اس نے تراشے تھے، کاٹے تھے۔ کیا حکم ہے شریعت کا اس بارے میں؟ اور سنت غیر موقدہ کس طریقے سے پڑھے؟ اور اگر کوئی 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لے اور اس میں قاعدہ اولا بھول جائے تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں قاعدہ اولا کہاں تک کرنا ہے؟ یعنی کہ اتحیات کے بعد اگر کوئی درود شریف پڑھ لے تو کیا اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو دیکھیے یہ دو تمام مسائل میں آپ کو مسائل مستورات، خواتین کے فقہی مسائل صفحہ نمبر 68-69، اسی طریقے سے مسائل سجدہ سہو صفحہ نمبر 62-63 کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں نماز کے تعلق سے آپ کو بتا دوں، نماز غیر موقدہ جو سنت ہوتی ہے ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے نیت باندھی، نیت کرتا ہوں یا کرتے ہوں 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ۔ یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اتنا سب کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ارادہ کر لے کہ میں سنت غیر موقدہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے خالی دل میں نیت کر کے اللہ اکبر کہنا شرط ہے زبان سے، کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تو یہاں پر آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے۔ اب آپ ثنا پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، ایک سورت ملائے، ایک رکوع، 2 سجدے کرے، کھڑی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، ایک رکوع کرے، 2 سجدے کرے، اتحیات پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، پھر آپ دعائے معصورہ پڑھ کے کھڑی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ جو ہے ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے یاد رکھیں یہاں سلام نہیں پھیرنا، یہاں پر کھڑی ہو جانا ہے۔ پھر آپ جو ہے ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، ایک رکوع، 2 سجدے، پھر کھڑی ہو جائے۔ پھر آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، ایک رکوع، 2 سجدے کرے، پھر آپ اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے اور سلام پھیر دے۔ یہ 4 نفل بھی ہو گئے آپ کے اور سنت غیر موقدہ کا طریقہ بھی ہو گیا۔ اب اگر اس میں کوئی قاعدہ اولا بھول جائے، یعنی کہ قاعدہ اولا نہیں کیا بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا اگر ہو جائے تو آخر میں آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرنا، بیٹھے ہی بیٹھے 2 سجدے کر کے پھر سے جو ہے اتحیات شروع کرے، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دے، یہ آپ کی نماز ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف، اگر کوئی قاعدہ اولا میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیتا ہے تو یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، یہاں پر سجدہ سہو واجب نہیں آئے گا۔ یاد رکھے سنت غیر موقدہ اور نوافل نماز کی بات کر رہا ہوں میں، فرض، واجب اور سنت موقدہ کی بات نہیں، سنت غیر موقدہ کی بات کر رہا ہوں۔
موقدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. سنت موقدہ میں اگر آپ نے اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا, درود شریف کا کچھ حصہ پڑھ لیا, اللہم صلی علی محمد, اتنا پڑھتے ہی آپ پہ کیا ہوگا, سجدہ سہو واجب آ جائے گا. قاعدہ اولیٰ میں کون کون سی نماز میں؟ فرض میں, واجب میں اور سنت موقدہ میں. لیکن سنت غیر موقدہ اور نوافل کی 4 رکعت جب آپ پڑھ رہی ہے تو اس میں آپ پہ قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. یہ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے مکمل. ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لینا اگر سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اگر کوئی عورت ہاتھ میں مہندی لگا لیتی ہے ناپاکی کی حالت میں, پھر چاہے ناپاکی حیض کی ہو, نفاس کی ہو یا جنابت کی ہو, کوئی سی بھی ناپاکی کی حالت میں مہندی لگائی اور پھر ناپاکی کی حالت میں ہی اس کو دھو ڈالا, چھڑا ڈالا, اس کے بعد پھر وہ غسل کر رہی ہے, تو غسل اگر آپ ایسی مہندی لگائی ہے جس کی پرت جم جاتی ہے ہتھیلیوں پہ, جسم پہ, چاہے اوپر ہو نیچے ہو کہیں بھی ہو, ناخن پہ ہو یا پیروں میں ہو, اگر آپ نے ایسی مہندی لگائی ہے جس کی پرت جم جاتی ہے اور وہ پرت پانی چمڑے تک نہیں پہنچنے دیتی تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. آپ جو ہے بدن کے اعتبار سے ناپاک ہے, اس وقت تک آپ پاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس مہندی کو آپ چھڑا نہیں لے گی. اور اگر صرف رنگ ہے مہندی کا, پرت نہیں ہے, چمڑے میں پانی جانے سے وہ پرت یا رنگ جو ہے منع نہیں کرتا, یعنی کہ پانی اور چمڑے کے بیچ میں ایک دیوار نہیں بنا ہوا, ایک آڑ نہیں بنا ہوا, بلکہ چمڑے تک پانی پہنچ جاتا ہے, تو صرف رنگ کے ہونے سے مہندی چھڑانا شرط نہیں ہے. آپ کا غسل اور وضو دونوں ہی ہو جائے گا. آپ جو ہے یعنی کہ پاکی حاصل کر سکتی ہے اس مہندی کو لگانے کے بعد. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ اگر آپ ناپاک تو نہیں تھی, یعنی کہ حالت حیض بھی نہیں, نفاس بھی نہیں, جنابت بھی نہیں, لیکن پرت والی مہندی لگا رکھی ہے جس کی پرت جم جاتی ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے, آپ نے وضو کیا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا. یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے, آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا اگر وہ پرت والی مہندی آپ نے لگا رکھی ہے. اس لیے اس کو چھڑانا آپ کے لیے شرط ہے, وضو کے لیے بھی, نماز پڑھنے کے لیے بھی. اگر کوئی عورت حالت حیض, نفاس یا جو ہے جنابت کی حالت میں ناخن تراش لیتی ہے تو یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے ناخن کے بارے میں. ناپاکی کی حالت میں ناخن تراشنا, ناخن کاٹنا یا بال کٹوانا یہ مکروہ ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ اگر کوئی عورت ناخن تراش لیتی ہے اور وہ پھر جو ہے اس وقت تک پاک نہیں ہوگی کہ بھئی جب تک جو ہے دوبارہ سے ناخن نہیں بڑھ جاتے. یہ صرف جہالت ہے, اور جہالت جو ہے کہاں سے آتی ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اس کے بارے میں مفصل کوئی ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ کسی دن. لہذا جہالت پہ مبنی قول ہے یہ عورتوں کا, اس پہ عمل نہ کیا جائے. اگر کوئی عورت ناخن کاٹ لیتی ہے اور بعد میں غسل کرتی ہے تو وہ بالکل پاک ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں گھومتی رہے گی, ہرگز ایسا نہیں ہے, وہ بالکل پاک ہو جائے گی. یہ تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتائی ہے عورتوں کے فقہی مسائل صفحہ نمبر 66-67, اسی طریقے سے مسائل سجدہ سہو صفحہ نمبر 62-63. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.